نہیں ہے, یہ قرآن گھروں کے در و دیوار میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن سینے میں رکھنے کے لیے, قرآن زبان سے پڑھنے کے لیے ہے. قرآن کو پڑھو. اسی قرآن کو جب ابو بکر نے پڑھا تو صدیق اکبر بن گئے, اسی قرآن کو جب عمر نے پڑھا تو فاروق اعظم بن گئے, اسی قرآن کو جب عثمان نے پڑھا تو ذوالنورین نبی نے بنا دیا, اسی قرآن کو جب علی نے پڑھا تو فاتح خیبر بنا دیا. جب علی کی ذوالفقار علی کے ہاتھ میں احد کے میدان میں چل رہی تھی, علی قرآن پڑھ رہا تھا, احد کے میدان میں علی کی ذوالفقار چل رہی تھی, حضرت علی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو چاروں جانب سے یہی آواز آ رہی تھی, شبرا کی پروا ضلع بحرہ صوبہ اتر پردیش کے مسلمانوں, ذوالفقار قرآن پڑھ پڑھ کے علی چلا رہے تھے, آواز آ رہی تھی شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی قرآن کو امام حسن نے زہر پی کر پڑھا تھا, اسی قرآن کو حضرت زین العابدین نے بوقت شہادت پڑھا تھا, اسی قرآن کو حضرت قاسم نے شہادت کے وقت پڑھا تھا, اسی قرآن کو میرے حسین نے پڑھا تھا. اب اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں, اپنے آپ کو حسنی کہنے والوں, اپنے آپ کو قادری کہنے والوں, اپنے آپ کو واحدی کہنے والوں, جن کے آج نبی یہاں تشریف لائے ہیں, ان کے جد کریم کو بھی اگر اللہ نے یہ منصب و مرتبہ و مقام دیا ہے تو نبی کی محبت میں قرآن کی عظمت میں دیا ہے, جن کو دنیا نے مجدد بھی مانا ہے, عالم ربانی بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت فیضان قرآن واحدی دولہا سید سرکار سہول بیعت صاحب سجادہ. علامہ غلام احمد رضا, ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. اب تو وہ 40 میں تک محدود کر لیا, 10 میں 20 میں تک محدود کر لیا. میرے بھائیوں, اب وقت میرے پاس نہیں ہے, ورنہ تمہیں سائنس نکال کے دکھاتا اسی قرآن سے. اللہ اللہ, کہ سائنس کے تعلق سے میرا یہ قرآن کیا کہتا ہے. When I will come to return your village, I will deliver speech after make this matter if I will alive in the world. اگر زندہ رہا دوبارہ آیا تو اس کے آگے تفصیل کروں گا کہ قرآن پرمانو ہتھیار کے تعلق سے کیا نظریہ پیش کرتا ہے, قرآن آکسیجن ہائیڈروجن کے اعتبار سے کیا نظریہ پیش کرتا ہے. بس ایک جملہ کہہ کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. دنیا میں سب سے پہلا چاند پہ کمندے ڈالنے والا انسان نیل آرمسٹرانگ مین اگر چاند پہ گیا ہے تو کسی اور کتاب کی بنیاد پر نہیں, تمہارے قرآن کی بنیاد پر گیا ہے. پورا فارمولا, پوری ریسرچ, پورا ضابطہ, پورا اصول انشاءاللہ پھر کبھی آ کر بیان کروں گا. جب تو وہ تھک گیا, دنیا کی ساری یونیورسٹی میں جا کر تھک گیا, ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیا, لیکن چاند پہ جانے کا راستہ نہ ملا. پھر اس نے جب قرآن کو پڑھا تو قرآن میں چاند پہ جانے کا اشارہ مل گیا. سبحان اللہ. اب ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا کوئی قابل ہو اگر تو ہم شان بھی کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے امام کی شان دیکھو, یہ بریلی کا رضا جس کی آج پوری دنیا دیوانی ہے, جو اپنے نبی کی محبت میں قلم اٹھاتا ہے تو پکار کر بولتا ہے یا رسول اللہ, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھٹ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہی میرا امام ہے, فتویٰ لکھا جا رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہے, حسام الحرمین لکھی جا رہی ہے, اب دولت المکیہ لکھی جا رہی ہے, انسائیکلوپیڈیا آف فتاوی رضویہ لکھی جا رہی ہے, مسجد رضا میں آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. لکھی جا رہی, فتویٰ لکھا جا رہا ہے, رضا مسجد سے آواز آ رہی ہے, میرا امام فتوے کو چھوڑ رہا ہے, قلم کو چھوڑ رہا ہے, اور مسجد رضا میں جا کر باجماعت نماز ادا کر رہا ہے. ذرا غور تو کرو, امام احمد رضا کے عشق کو دیکھو. اب نماز باجماعت ادا کر رہا ہے میرا امام, میرا نبی کا عاشق, تحفظ ناموس رسالت کا محافظ اعلیٰ نماز پڑھ رہا ہے, اور اسی رضا مسجد میں قرآن اٹھا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اتنی مصروفیات کے بعد بھی میرے امام نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. لیکن آج ہم چاہتے ہیں دنیا پہ حکمرانی کرے, ہم چاہتے ہیں دنیا پہ کامیابی حاصل کرے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تمہیں حکومت کا فارمولا دے دے, کامیابی کا ضابطہ بتا دے. ایک ہی only one book ہے, پہلی کتاب ہے, ایک ہی کتاب ہے اس وقت پورے ورلڈ میں جو کہتی ہے پڑھنا تمہارا کام ہے, حکومت دینا
हमारा काम है। हुफ्फाज़ किराम, क्या आपने नहीं पढ़ा कुरान की वो आयत को, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद होगे, तुम ही आला होगे। प्रोवाइड सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। मुसलमानों, अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले तुम नमाज पढ़ो और नमाज के बाद कुरान की तिलावत करो। घरों में बरकतें आएगी, घरों में रहमतों का नुज़ूल होगा, घरों में अल्लाह का फज़ल नाज़िल होगा, रसूलुल्लाह का सदका आएगा। और जब तुम कुरान पढ़ोगी तो तमाम बलाएं तुम्हारे घर से दूर हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी तावीज़ दे दे, वो तावीज़ कुरान ही के जरिए देगा या हदीस के जरिए देगा। यही ताबीज़ है। अल्लाह का कुरान बोलता फी है शिफाउल लिन्नास, इस कुरान में शिफा है लोगों के लिए। तो हमने इस शिफा को छोड़कर दर बदर भटकना शुरू कर दिया। इस कुरान की शिफा को ले लो, खुदा की कसम, दुनिया में भी सुरखरू, आखिरत में भी सुरखरू। अल्लाह का कुरान बोलता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी तहफ़ीज़ करेंगे, हिफाजत करेंगे।